إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ عبس کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ انسانوں کس وجہ سے تم ناشکرے بنتے ہو، تمہیں پیدا کس نے کیا، کس طرح سے تم دنیا میں آئے، پھر قبر میں جانا، موت کا آنا، پھر دوبارہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں یقینی ہیں اور ہو کر رہے گی. اور ناشکری کرنے سے پہلے آپ اتنا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا انعام احسان کتنا بڑا ہے تمہارے اوپر. اپنے کھانے خوراک کو دیکھو، پانی کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سبزیوں کو، پھل فروٹ کو، باغات کو، اپنی ضرورت کی چیزیں، آپ کے جانوروں کے لیے چارہ گھاس، یہ سارا جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا. پھر قیامت کا بتلایا کہ وہ بھی ضرور آنی ہے، بڑا دھماکہ ہوگا، اچھے لوگ بھی سامنے آئیں گے چمکدار چہروں کے ساتھ، برے لوگ بھی سامنے آئیں گے کالے کالے مٹی آلود غبر آلود چہروں کے ساتھ، اور دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے کھانے خوراک کی طرف، اس میں تھوڑا سا غور کرے کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت شامل حال نہ ہو، انسان ایک روٹی کما نہیں سکتا، ایک روٹی کا اپنے لیے انتظام نہیں کر سکتا. کیوں؟ روٹی کے لیے پہلے نمبر پر تو آپ کو ایک دانہ بیج کا چاہیے. بیج کہیں سے آپ لے لو، کہاں سے لے سکتے ہو؟ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں مل سکتا گندم کا. پھر اس کے لیے زمین چاہیے، وہ بیج کا دانہ زمین کے اندر ڈالو. پھر اس کے لیے اتنا وقت چاہیے، 4 5 6 مہینے تک آپ اس کی نگرانی کرتے رہو، سنبھالتے رہو، زمین بھی ہو. پھر زمین اس لائق بھی ہو کہ کڑوی بھی نہ ہو، کھاری بھی نہ ہو، مناسب میٹھی ہو. پھر اس کے اندر آپ نے بیج ڈالا، نگرانی کرتے رہے، لیکن پانی کا انتظام بھی چاہیے. آپ کو بیل بھی چاہیے، ٹریکٹر بھی چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ وہاں ہل چلاؤ اور اسی کو سنبھالتے رہو. پھر اتنے مہینوں کے بعد جا کر کے وہ فصل تیار ہوگا. اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ وہاں سے کاٹ کر کے جانوروں کی طرح کھا لو، نہیں. اس کے بعد پھر جانوروں کی ضرورت پڑے گی.
جو ان کو تھریشر والا کام لے کر کے اور اسی کو تنکوں کو جدا کریں، گھاس جدا ہو جائے، اناج گندم جدا ہو جائے، پھر بھی کھا نہیں سکتے۔ پھر آپ کو مشینیں چاہیے جو اس کو پیس کر کے آٹا بنائیں۔ آٹا بننے کے بعد یا گندم آنے کے بعد پھر کھیت سے لے کر کے، زمین سے لے کر کے تمہارے گھر تک آنا، یہ ایک بہت لمبا مرحلہ ہے۔ گاڑیاں چاہیے، اونٹ چاہیے، گدھے گھوڑے بیل چاہیے جو آپ کو وہاں سے لے کر آپ کے گھر تک لے آئیں۔ آپ کے گھر میں پہنچا، اس کے بعد پھر آپ کو آگ چاہیے۔ آگ اپنی مرضی کی نہیں بنا سکتے، اللہ کی مہربانی سے ہی آپ کو آگ ملے گی۔ پھر اسی کو آپ نے پکانا شروع کیا، گوندھنا شروع کیا۔ اس کے لیے آپ کو عقل چاہیے، عقل کے بغیر آپ یہ سارا کام کر نہیں سکتے۔ گھر میں آٹا آ گیا، اس کو سنبھال نہیں سکتے، روٹی پک گئی، پھر آپ کو دانت چاہیے، دانتوں کے ذریعے سے اندر جا سکتا ہے۔ دانتوں کے ساتھ ساتھ منہ کے اندر وہ پانی چاہیے، لعاب تھوک چاہیے جو اس کو چبانے کا کام آسان کرے، ہاضمے کا کام آسان کرے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ نے اندر نگل لیا، اندر کی مشینری ٹھیک چاہیے جو اس کو پھر ہضم بھی کر سکے، جو اس کو پھر نالیوں کے اندر تبدیل بھی کرے۔ بھائی اتنا اسی کو دماغ کے لیے سفید پانی چاہیے، جسم کے لیے اندرونی وائٹ سیل چاہیے، ریڈ خون چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اسی ایک روٹی کے ایک ٹکڑے کے اوپر آپ کے لیے تیار ہونی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو کہاں سے آدمی کھا سکتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ تو صحیح، انسان اپنے کھانے کی تو طرف دیکھ، کہاں سے تو کھا سکتا ہے اللہ کی مہربانی کے بغیر؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو بہایا ہے بہانا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو پھاڑ کر کے اندر سے اتنا نرم، یہ گھاس کا ٹکڑا، گھاس اتنا نرم کہ ہاتھ لگاؤ تو وہ ہلتا رہتا ہے، ذرا سا تھوڑا زور آ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اسی کا گھاس کا گوشہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر آتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اسی زمین سے ہم نے دانوں کو اگایا، وَعِنَبًا، انگور، وَقَضْبًا، اور ترکاریاں سبزیاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، میوہ جات پھل فروٹ، اور آپ کے لیے چارہ ہم نے بنایا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جو تمہاری ضرورت بھی ہے، تمہارے لیے بھی یہ سامان بنتا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اگر آپ کے لیے ہم نے سب کچھ پیدا کر دیا، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن تمہارے جانور، تمہاری سواریاں، ان کے لیے اگر ہم گھاس نہ دیتے تو کیسے گزارا ہوتا؟ ابھی جیسے یہ جانور سیلاب کا معاملہ ہوا، انسان تو ادھر ادھر بھاگ گئے، کہیں نہ کہیں سے جا کر کے بھیک مانگ کر کے اور خیرات لے کر کے، قرضہ لے کر کے گزارا کیا، اپنا پیٹ بھر لیا، اپنی بھوک مٹا دی، بچوں کی بھوک مٹانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کیا، لیکن ہر طرف پانی ہی پانی، گھاس کہاں سے آئے؟ بھوکے پیاسے جانور مرنے لگے، ہزاروں نہیں لاکھوں جانور اس وجہ سے مر گئے کہ ان کا گھاس نہیں مل رہا تھا۔ اتنے قدر بھی ہوا کہ لوگ جانوروں کو روڈوں پر چلانے لگے، 1,00,000 کا جانور 5,000 روپے میں بھی لوگوں نے بیچا۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ راشن لینا ہے، چلو یہ 5,000 بھی تو مل رہے ہیں نا، دے دو۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے جانوروں کے گھاس کا انتظام کم کر دیا، وہ نہیں مل رہا، تمہاری زندگی کٹھن بن گئی، مشکل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔
ہر حال میں جب کھانا کھاؤ، جب کوئی عزت ملے، پانی پیو، کہیں آنا جانا ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، سارا اللہ ہی کا شکر ادا کرو، تو پھر یہ ان میں برکت آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی کمال ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا، ایک بڑی چیخ ہوگی، زلزلہ آ جائے گا، سور پھونکی جائے گی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری پھونک لگائی جائے گی، سور پھونکی جائے گی، دھماکہ ہوگا۔ پہلی پھونک کے اندر لوگ مر جائیں گے، دوسری پھونک کے اندر اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، ماں سے اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے اور بیٹوں سے، سب سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک بندہ ایک حال میں ہوگا، ایک پریشانی میں ہوگا جو اس کو سب سے بے پرواہ کرنے والی ہوگی۔ وہ پریشانی یہ ہوگی کہ کوئی میرے قریب نہ آئے، بس جو کچھ ہوں میں اپنے حساب سے بھاگتا پھروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مرحلہ آئے گا جن بھائیوں کی وجہ سے تم دین کو چھوڑتے ہو، ماں اور باپ کی وجہ سے، بیوی اور بچوں کی وجہ سے، دنیا کے کسی اور رشتے کی وجہ سے، دنیا کی کسی اور لالچ کی وجہ سے، وہ سارے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا بھائی ہے سمجھو کہ قوت ہے۔ ہمیشہ گھر کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے، سب سے پہلے جب مشکل آتی ہے تو آدمی اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، بھائی میرے لیے یہ مصیبت آئی ہے، قرضی ہو گیا ہوں، پریشان ہوں، پیسہ چاہیے، کوئی لڑ رہا ہے، طاقت چاہیے، سب سے پہلے آدمی بھائی کے پاس جاتا ہے۔ اور بھائی کے بعد اگر وہاں سے گزارا نہیں ہوا تو ماں کو شکایت کرتا ہے، امی بھائی دیکھو مجھے مشکل حال میں چھوڑتا ہے۔ ماں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو پھر ابو کے پاس جاتا ہے، ابو دیکھتا ہے بھائی نے میری بات نہ مانی، امی کی بات نہ مانی، میں اتنا پریشان، باپ سہارا بنتا ہے۔ وہاں سے گزارا نہیں ہوا، بڑا ہو گیا، بچپن کے اندر یہی ہوتا ہے، جب بڑا ہو گیا پھر اس کا تعلق اپنے گھر میں ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جا کر کے مشورہ کرتا ہے ابھی کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فرمایا وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ بنی بیٹوں کو بلائے گا، بیٹا یہ مسئلہ ہے آپ حل کرو، بیٹے کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ لکل امرئ منہم، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک حال ہوگا، ایک پریشانی ہوگی، اسی میں پڑا رہے گا، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ جائے گا اپنی بیوی کے پاس، مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے؟ جی ہاں پہچانتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ دنیا میں کیسا برتاؤ کیا؟ بہت اچھا، تو نے مجھے جگہ دی، تو نے مجھے کھانا پینا دیا، تو نے میرے لیے ہر طرح کا انتظام کیا، زندگی بھر تیرے ساتھ اچھائی کا گزارا ہوا۔ ابھی خود جب مانتی ہے، ایک مہربانی کر لے میرے اوپر، ایک نیکی میری کم ہو رہی ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ بولے گی کہ میں تیری ناشکری تو نہیں کر رہی کہ تو نے کوئی میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میرا حق ادا نہیں کیا تھا، ایسا میں نہیں کہتی، لیکن آج معذرت میں تجھے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر بھاگتی پھرے گی، شوہر سامنے نہ آ جائے، ہر بندہ چھپتا رہے گا کہ میرا ابو سامنے نہ آئے، بھائی سامنے نہ آئے، بیٹا سامنے نہ آئے، ہر بندہ چھپتا رہے گا۔ ایسا مرحلہ بھی آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن چمکدار روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے اور خوش ہونے والے ہوں گے۔ یہ جنتی لوگ، چہرے کی چمک سے دور سے نظر آئے گا کہ یہی آدمی جنتی ہے۔ چہرے کی چمک ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی وجہ سے ہوگی۔ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرو، اکثر وقت آپ وضو میں رہو،
آپ کا ہاتھ چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، پاؤں 5 عضو جو ہے یہ چمکتے ہوں گے، دور سے نظر آئے گا کہ یہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں داخل فرمائے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، کچھ چہرے اسی دن مٹی آلود ہوں گے، غبر آلود ہوں گے، بکھرے بالوں والے ہوں گے، ترہقها قطر، سیاہی اور ذلت ان کے اوپر چڑھتی ہوگی، دور سے شکل سے ہی لگے گا کہ یہ بکھرے بالوں والے اور بد شکل لوگ، چہرے پر اللہ تعالیٰ نے سیاہی لپیٹ دی، ابھی یہی لوگ ہیں تباہی والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کافر بدکار، یہی لوگ ہیں کافر بدکار، جو بدکاری کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے قرآن کو، دین کو چھوڑ بیٹھتے تھے، علماء کو، دین والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو، دین بتانے والوں کو چھوڑ کر کے دور بھاگتے تھے، ان کا انجام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے رحمت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کے ذلت سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔